نہیں ہے۔ پھر جہاں تک بات ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اذان دلوانے کی، اس کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بدعت ہے۔ اب وہ کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ جہاں تک بات ہے، مرزا نے کہا کہ یہ جو اذان ہے یہ مقام زورہ پر مسجد سے باہر دلوائی جاتی تھی، تو ساری اذانیں مسجد سے باہر ہوتی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ساری اذانیں ہی مسجد سے باہر ہوتی تھی۔ بلکہ سنن ابی داؤد میں 519 نمبر حدیث ہے، اس کے اوپر امام ابو داؤد نے باب یہ قائم کیا ہے، باب الاذان فوق المنارہ، منارے کے اوپر اذان دینے کا بیان۔ اور اس میں ایک حدیث لے کے ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مسجد نبی کے قریب ایک مکان تھا، اس مکان کی چھت پہ چڑھ جاتے تھے اور فجر کی اذان اس مکان کی چھت پہ چڑھ کے پڑھا کرتے تھے، اور یہ دعا پہلے پڑھا کرتے تھے، اللہم انی احمدک استعینک علی قریش ان یقیموا دینک، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اور اس مکان کی چھت پر حضرت بلال حبشی فجر کی اذان پڑھا کرتے تھے۔ اب فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان جو نا وہ مکان کی چھت پہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اذان جو ہے وہ مسجد سے باہر ہوتی تھی۔ اور سنن ابن ماجہ میں 1135 نمبر حدیث ہے، جس کو البانی نے صحیح کہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مقام زورہ پر اذان دلوائی ہے، وہ مقام زورہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک مکان تھا، وہ بازار میں ایک مکان تھا جس مکان کی چھت پہ مؤذن چڑھ کے تو اذان دلواتا تھا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی سمجھیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کیا، بعد میں پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی کسی نے انکار نہیں کیا، اور یہ مسلسل سلسلہ چلتا رہا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ بھی نقل کرتے صحیح بخاری میں کہ پھر مسلمانوں میں ایسے ہی رہا، اور آج تک میں بحمد تعالیٰ یہ سلسلہ ایسے ہی ہے۔ مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں اور پوری دنیا میں مسلمان جو ہے وہ دوسری اذان دلواتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ دوسری اذان دلوانا یہ حضرت عثمان غنی خلیفہ راشد کی سنت ہے، اس سنت کی پیروی میں ساری امت مسلمہ اس پر عمل کرتی ہے، سوائے چند وہابیوں کے۔ وہابی اس کو چھوڑ چکے، کہتے ہیں یہ بدعت ہے، اور باقاعدہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، فتاوی اہل حدیث میرے پاس موجود ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اذان ہے دوسری، یہ بدعت ہے، اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ اور ظاہر ان کے ہاں بدعت کی تقسیم نہیں ہے، نہ بدعت حسنہ نہ بدعت سیئہ، تو وہ اس کو بدعت سیئہ کے کھاتے میں ہی ڈالتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اذان مسجد سے باہر ہوتی تھی، اور سنت بھی یہی ہے کہ اذان جو ہے وہ شرعی مسجد جو ہے اس کے باہر ہو۔ اور اس سے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے